بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا، کہ وہ بندہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے مال بھی دیا اور وہ صاحب استطاعت ہے کہ اس کا مال وہ حد زکوٰۃ تک پہنچتا ہے، تو اب وہ زکوٰۃ اپنے مال کی نہیں دیتا، تو اس کے لیے کیا وعید حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالی مال دے، فلم یؤدی زکاتہ، پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے، فرمایا مسل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرعا، فرمایا پھر اس کا مال قیامت کے دن اس کے سامنے گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، شجاع اقرع۔ اب شجاع اقرع کسے کہتے ہیں؟ یہاں لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں جب پتلے زہریلے سانپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے پھن پر قدرتی بال نکل آتے ہیں، اور جب بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو اس کا زہر اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اس کی گرمی اور خشکی سے اس کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ، بال جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا جب اس کے بال جھڑ جائیں تو اردو میں اس کو گنجا سانپ اور عربی میں شجاع اقرع کہتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں فرمایا، فرمایا زبیبتان، اس کے دو گیسو ہوں گے، اس کے دو گیسو ہوں گے۔ اب یہ کون سا سانپ ہے؟ فرمایا اب یہ جو جانور جو گنجا سانپ ہے، ان میں سے بھی جو خبیث سانپ ہے نا، اس کی آنکھوں پر دو کالے داغ ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں اس کا زہر اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جب وہ سانس لیتا ہے نا تو اس کی سانس سے یہ گھاس جو ہے یہ جل جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ والا سانپ جو ہے نا زکوٰۃ نہ دینے والے پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس قدر زہریلا سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا، تو اور کرے گا کیا؟ وہ یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ہوگا، قیامت کے دن اس کا توق ہوگا یہ، اور اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ گنجا صاحب کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعین، یہ تھی کہ وہ بندہ جو مال کی زکوٰۃ نہ دے۔ اب جس کو اللہ رب العزت نے جانور دیے ہوئے ہیں، اب ان سے بھی زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کے متعلق میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جو بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا کہ ما من رجل یکون لہ ابل او بقر او غنم، فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے اونٹ دیے ہوں، گائیں دی ہو یا بکریاں دی ہو، لا یؤدی حقہا، اور وہ اس کا حق نہ ادا کرے، یعنی وہ ان جانوروں کے سے زکوٰۃ نہ نکالے، فرمایا الا اوتی بہا یوم القیامۃ، اور پھر وہ جانور قیامت کے دن آئیں گے، اور کفیت کیا ہوگی؟ فرمایا جس قدر وہ موٹے ہو سکتے ہیں اس قدر وہ موٹے ہو کر آئیں گے، تو کریں گے کیا؟ فرمایا وہ اس کو روندیں گے، کس انداز سے؟ کہ اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے سینگ اس میں کھونپیں گے، اور فرمایا کہ جب پہلا جو جس نے کیا ہوگا یہ عمل وہ ختم ہو جائے گا، اور آخری والا جب آئے گا پھر آخری والا ختم ہوگا تو ہوگا کیا؟ فرمایا ردت علیہ اولاہا، تو پہلے والے کو پھر لٹایا جائے گا، یعنی یہ ترتیب سے آئیں گے، پہلا آیا پھر آخر والا آئے گا، جب آخری ختم ہوگا پہلے والا پھر آ جائے گا، فرمایا یہ پھر آپ پہلے والا پھر لٹایا جائے گا،
اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین، اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو پھر اس مال سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ یہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال صاف ہوتا ہے اور مال بڑھ جاتا ہے۔ اب آیا اس سلسلہ میں کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، تو اس میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کافر کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو غنی مسلمان ہے مالدار اس کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنے اصولیوں کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصولی کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ جن کی اولاد ہے، یعنی اپنے باپ دادا پردادا، ان کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی اپنے شوہر کو، شوہر مالدار ہے، بیوی جو ہے وہ مالدار نہیں فقیر ہے، تو شوہر کہتا ہے میں بیوی کو دیتا ہوں تاکہ گھر کا مال گھر رہے۔ فرمایا ایسے نہیں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور ذمی کافر جو ہے اس کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔